بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ عصر حاضر کے جھوٹے مہدی۔ آج کل جس طرح جھوٹے دجال مہدی ہونے کے دعوے دار کہتے ہیں کہ یہ بھی تکوینی امر ہے اور جب ان کی بیعت ہوگی اس رات ان کی اصلاح کرے گا اور اس رات اللہ ان کی اصلاح کرے گا اور ان کی ناک ستواں ہو جائے گی وغیرہ، یہ سب دجال ہے۔ یہ صفات ان میں پیدائشی طور پر پہلے سے موجود ہوگی، بعد میں تبدیل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی تبدیلی تو سرجری وغیرہ کے ذریعے بھی آج کل ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائشی علامات بیان فرمائی ہے۔ امام مہدی کی شخصیت کو اپنے بارے میں علم کا مسئلہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخصیت اپنی ان پیدائشی علامات کو نہیں جانتی ہوگی؟ جواب ضرور جانتی ہوگی، البتہ احتمال کے طور پر احتمال طور پر نہ کہ یقینی طور پر، جیسا کہ دیگر ان کے دوست احباب ان کے علامات سے ان کے مہدی ہونے کا گمان رکھتے ہوں گے، اسی طرح خود ان کو بھی اپنے بارے میں ایسا گمان ہوگا لیکن یقین نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ عجیب معاملہ کہ امت کے پہچان جانے کے بعد بھی ابتدائی مرحلے میں وہ اپنے مہدی ہونے کا اقرار کرنے کے بجائے بیعت سے بھاگیں گے اور ان سے جبری بیعت لی جائے گی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پرہیزگار شخصیت ہوگی۔ مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے برعکس کہ جن میں علامات مکانی اور شخصیت بھی نہیں پائے جاتے، لیکن وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ان میں تمام علامات پائی جانے کے باوجود بیعت سے فرار اختیار کریں گے کہ وہ فتنہ کا باعث نہ بن جائے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوں گے تو اس وقت وہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس شر سے جس طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی مہدی ہونے کے وہ ناپسند نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ ان کو یہ خوف ہوگا کہ اگر وہ مہدی نہ ہوئے تو فتنہ ہوگا۔ مہدی ہونا تو خیر ہے اور فتنہ شر ہے، وہ خیر سے پناہ نہیں مانگے گے بلکہ شر سے پناہ مانگیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام انتہائی پرہیزگار شخص ہوں گے اور آخر تک پرہیزگاری کا دامن تھامے رکھیں گے۔ آخر بات یہ ہے کہ جب 7 علماء مع اپنے مباحثین کے ان پر متفق ہو جائیں گے تو وہ ذمہ داری قبول کر لیں گے اور امت کو جمع فرمائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ علامات مکانی اور شخصیت کی بنا پر اپنے مہدی ہونے کا گمان ضرور رکھتے ہوں گے، یعنی یقین نہیں۔ جب تک دیگر علامات سامنے نہیں آ جاتی، مثلا مکہ مکرمہ پہنچ جائے، عبدالمطلب وہاں عند طلب وہاں موجود ہو اور امت ان کو بیعت پر مجبور کر لے، جو ان کے سب سے بڑی علامت ہے، اس وقت یقینی طور پر متعین ہو جائیں گے۔ اکثر علماء و مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ قبل از بیعت وہ اپنے آپ کو